ناظرین ذرا ان تصویروں کو غور سے دیکھیے، یہ ویڈیوز آپ کے دماغ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ ناظرین کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر افریقہ کے ویران اور سنسان ریگستان کے بیچوں بیچ اچانک ایسے دیو ہیکل ڈھانچے ابھر آئیں جو سمندر میں تیرنے والے ایئر کرافٹ کیریئر کی طرح دکھائی دیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جسے سیٹلائٹ تصویر نے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تروڑے کے حکم پر ہو رہا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر جو عام طور پر سمندروں میں تیرتے ہیں، انہیں آخر ایک بے آب و گیا صحرا میں کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی فوجی راز ہے؟ کیا یہ ایک خفیہ تجربہ ہے یا پھر مستقبل کی جنگوں کے لیے ایک ایسا ہتھیار جس کے بارے میں دنیا نے ابھی سوچا بھی نہیں؟ یہ سوالات اتنے خوفناک ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں بے حیران رہ گئی ہیں، اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ منصوبات جو نہ صرف افریقہ بلکہ پوری دنیا کی طاقت کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ چلیے، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ابراہیم تروڑے برکینا فاسو کے سنسان اور بے آب و گیا ریگستان میں اتنے بڑے جنگی دیو ہیکل ایئر کرافٹ کیریئر جیسے ڈھانچے کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک نہایت عجیب اور حیران کن راز ہے۔ سیٹلائٹ تصویر میں جو مناظر سامنے آئے ہیں انہوں نے سب کو چکا دیا ہے، اور آپ غور کریں تو یہ ڈھانچے بالکل ایئر کرافٹ کیریئر جیسے دکھائی دیتے ہیں، اور ایئر کرافٹ کیریئر کا مطلب ہے کہ ایک تیرتا ہوا جنگی اڈا جس پر رن ویز ہوں، کنٹرول ٹاورز ہوں، میزائل سسٹمز ہوں اور وہ پوری طاقت موجود ہو جس سے کوئی بھی ملک لمحوں میں تباہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر تو سمندر میں تیرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر ابراہیم تروڑے نے انہیں پانی کی بجائے ایک خشک اور سنسان ریگستان میں کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ صرف کوئی تعمیر نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ابراہیم تروڑے کے اسی منصوبے پر بات کریں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، ابراہیم تروڑے اور چین نے مل کر صحارا کے ریگستان میں ایک نیا اور حیران کن منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد برکینا فاسو کو ایک طاقتور ملک میں بدلنا ہے تاکہ کوئی بھی عالمی طاقت افریقہ کی سرزمین کو کمزور نہ سمجھے۔ اس مقصد کے تحت ابراہیم نے چین کے ساتھ مل کر ایک ایسا ایئر کرافٹ بنانے کا معاہدہ کیا ہے جو دنیا کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک مکمل جنگی اڈا ہوگا جو فضا اور سمندر دونوں پر غلبہ قائم کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اس نئے ایئر کرافٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریڈار پر نظر نہیں آئے گا۔ مطلب اگر دشمن کے ریڈار اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں تو یہ ایسے غائب ہوگا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ چین کی طرف سے اس میں وہی سسٹم شامل کیا جا رہا ہے جو اس نے اپنے J-20 اسٹیلتھ فائٹر میں استعمال کیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی امریکہ اور یورپ کے لیے بھی ایک گیم چینجر ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ایئر کرافٹ میں ہائی سپیڈ لانگ رینج میزائل نصب کیے جائیں گے جو ایک وقت میں سینکڑوں کلومیٹر دور ہدف کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر دشمن کا کوئی بحری بیڑا یا فوجی اڈا ہزاروں میل دور بھی ہو تو یہ ایئر کرافٹ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے نشانہ بنا سکے گا۔ ابراہیم کا خواب ہے کہ برکینا فاسو افریقہ کا پہلا ایسا ملک بنے جس کے پاس اوفینسو اسٹرائک پاور ہو، مطلب ایسا ہتھیار جو صرف دفاع نہیں بلکہ حملہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ ایئر کرافٹ نیوکلیر پاورڈ انجن پر چلنے والا ہوگا، یعنی اسے بار بار ایندھن بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار مشن پر روانہ ہونے کے بعد یہ مہینوں تک فضا میں رہ سکتا ہے یا سمندری بیس کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ چین اس منصوبے میں اپنی جدید کیریئر لانچ سسٹم بھی دے رہا ہے جسے الیکٹرو میگنیٹک کیریپٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے جہاز کے ڈیک پر کھڑے لڑاکا طیارے چند سیکنڈز میں فضا میں اڑ سکیں گے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو آج صرف امریکہ کے پاس ہے، مگر ابراہیم تروڑے نے اسے برکینا فاسو کے لیے بھی ممکن بنا دیا ہے۔ دوستو، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس ایئر کرافٹ کے اوپر ڈیٹیکٹنگ انرجی ویپنز یعنی لیزر گنز بھی نصب کیے جائیں گے۔ یہ لیزر گن دشمن کے ڈرونز اور میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کر دیں گے۔ مطلب اگر دشمن نے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تو یہ ایئر کرافٹ پلک جھپکتے ہی میزائل کو ختم کر دے گا۔ یہ ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگوں کے لیے سب سے مہلک سمجھی جاتی ہے۔ اب سوچیں، جب برکینا فاسو جیسے چھوٹے مگر بہادر ملک کے پاس ایسا ایئر کرافٹ آ جائے گا جس میں لانگ رینج میزائل اور اسٹیلتھ نیوکلیر انجن، الیکٹرونک لانچ سسٹم شامل ہوں گے اور لیزر گائیڈڈ میزائل سسٹم شامل ہوں گے، تو پھر افریقہ کی تصویر بدل جائے گی۔ یہ صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک اڑتا ہوا قلعہ ہوگا، اور یہی خواب ابراہیم تروڑے نے دیکھا ہے کہ اس کی قوم افریقہ میں سب سے طاقتور ہو اور دنیا کے بڑے بڑے ملک بھی اس کے فیصلوں کو سنجیدگی سے لیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ابراہیم تروڑے اور چین ایک اور زبردست منصوبے پر بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ برکینا فاسو میں ایک ہائی سپیڈ ٹرین پروجیکٹ شروع کیا جائے
جی ہاں ناظرین، ایک ایسا ریلوے نیٹ ورک جو صرف برکینا فاسو کی تاریخ ہی نہیں بلکہ پورے مغربی افریقہ کی تقدیر بدل دے گا۔ یہ کوئی عام ریلوے لائن نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس وہ سسٹم ہوگا جو ریت اور پہاڑوں کو چیر کر ایک نیا معاشی انقلاب لائے گا۔ چین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی مشہور بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت برکینا فاسو کو ایک سینٹرل ہب بنا دے گا۔ مطلب یہ کہ ریلوے لائن براہ راست برکینا فاسو کو مالی، نائجر اور گانا جیسے ہمسائے ممالک سے جوڑے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ برکینا فاسو کے کسان اپنی زرعی اجناس آسانی سے ساحلی ممالک تک پہنچا سکیں گے اور وہاں سے دنیا بھر کی منڈیوں میں برآمد بھی ہو سکے گی۔ ابھی تک کسانوں کی فصلیں راستے میں خراب ہو جاتی تھی کیونکہ ٹرانسپورٹ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہ تھا، لیکن یہ ٹرین پروجیکٹ اس کی کمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہ ٹرین صرف سامان نہیں بلکہ مسافروں کے لیے بھی ایک انقلاب لائے گی۔ آج برکینا فاسو کے لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کئی گھنٹے یا بعض اوقات کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن اس ہائی سپیڈ ٹرین کی مدد سے وہی سفر چند گھنٹوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف وقت بچے گا بلکہ کاروبار، تعلیم اور صحت جیسی سہولیات بھی عام آدمی تک جلدی پہنچیں گی۔ چینی انجینئرز کا کہنا ہے کہ یہ ٹرین جدید ترین الیکٹرک ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگی، یعنی یہ ماحول دوست بھی ہوگی اور اس میں ایندھن کی کھپت نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ ریگستانی حصوں میں جہاں بجلی کی کمی ہے وہاں پر ٹرین سولر انرجی پر چل سکے گی۔ اب سوچیں ناظرین، برکینا فاسو جیسا ملک جو آج تک بنیادی سہولتوں کے لیے ترس رہا تھا، کل کو پورے افریقہ میں سب توانائی پر چلنے والے ریلوے نیٹ ورک کا مرکز بن جائے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ابراہیم تروئے نے اعلان کیا ہے کہ یہ ٹرین صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں ہوگی بلکہ چھوٹے دیہاتوں تک بھی پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسان، مزدور اور طلباء جنہیں آج گھنٹوں پیدل چلنا پڑتا ہے، کل کو محض ٹرین کے ذریعے سیدھے دارالحکومت واگاڈوگو جا سکیے۔ یہ نہ صرف برکینا فاسو کی معیشت کو مضبوط کرے گا بلکہ سماجی انقلاب بھی لے کر آئے گا۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو برکینا فاسو افریقہ کا ریلوے دل کہلائے گا۔ یہاں سے نکلنے والی پٹریاں پورے مغربی افریقہ کو ایک دوسرے کے قریب لے آئیں گی، تجارت بڑھے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سب سے بڑھ کر برکینا فاسو اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ایک نئے طاقتور ملک کی شکل اختیار کر لے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ چین ابراہیم تروڑے کو ایک اور انمول تحفہ دینے جا رہا ہے، وہ یہ ہے ماڈرن ڈرون ٹیکنالوجی۔ جی ہاں، وہی ڈرون جو آج کی جنگوں کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ملک اپنی فوجی طاقت میں ڈرونز کو مرکزی حیثیت دے چکے ہیں اور اب یہ طاقت برکینا فاسو کے ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق یہ ڈرونز نہ صرف نگرانی کے لیے استعمال ہوں گے بلکہ ان میں لائیو اسٹرائک کی صلاحیت بھی ہوگی۔ مطلب اگر دشمن کا کوئی کیمپ یا فوجی قافلہ سینکڑوں میل دور بھی ہوگا تو یہ ڈرونز فضا میں اڑتے ہوئے وہاں پہنچ کر ہدف کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ان ڈرونز کو رات کے وقت استعمال کرنے کے لیے جدید نائٹ ویژن کیمرے استعمال کیے گئے ہیں اور انفراریڈ سسٹم لگائے گئے ہیں تاکہ اندھیرے میں بھی دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ ڈرونز برکینا فاسو کے لیے صرف جنگی فائدہ نہیں لائیں گے بلکہ امن قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ تو جی ناظرین، آپ کو ابراہیم تروڑے کا یہ منصوبہ کیسا لگا؟ ابراہیم تروڑے اور چین کے یہ بڑے منصوبے واقعی برکینا فاسو کی تقدیر بدل دیں گے۔ کیا یہ ملک آنے والے وقت میں افریقہ کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی جان سکیں کہ کل کو جو افریقہ کا غریب ملک تھا آج کیسے امیر ممالک کو ٹکر دے رہا ہے۔